السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة المصابيح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. اور عزیز دوستوں، جب اسی ظالم کے پراپگنڈا پر، صہیونی لابی کی سازش پر، صدیقہ کائنات پر الزام تراشی ہوئی، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق صہیونی ایجنٹوں نے صدیق و نبی کے درمیان رفت پیدا کرنے کے لیے اور رسول کی پسند لائف کو متنازع بنانے کے لیے مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کی. سیدہ فرماتی ہے، حسب معمول میرے سرتاج میرے آقا جب گھر تشریف لائے اور میں نے اٹھ کر سلام کیا، شرط حزن و ملال میں رحمت عالم نے چہرہ پھیر لیا اور میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے، پیغمبر کا چہرہ پھرا تو یوں محسوس ہوا جیسے قیامت بیت گئی ہو اور ساری کائنات مجھ سے روٹھ گئی ہو. دوسری مرتبہ سلام عرض کیا، کوئی جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ سلام عرض کیا، کوئی جواب نہ ملا. تو سیدہ فرماتی ہے، میں نے سوچا کہ اپنے ابا ابو بکر سے پوچھوں کیا ہو گیا ہے. تو عرض کیا، اللہ کے رسول میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں؟ تو فرماتی ہے، میرے آقا خاموش رہے اور میں اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر والدین کے گھر پہنچی. دھڑکتے ہوئے دل اور برستی ہوئی آنکھوں سے خیال تھا کہ والدین کو جا کے اپنا درد دل کہوں گی، مگر میں نے جو ہی گھر میں قدم رکھا میں نے دیکھا کہ ابا حضور بھی قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے اشک بار ہیں اور والدہ تو رو رو کے بے حال ہے. اب میں پوچھتی ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا ہو گیا ہے اور وہ اور روتے ہیں. یہ تو مجھے مستہ کی زبانی پتا چلا کہ میرے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا ہے اور میرے اوپر گھنونا الزام عائد کر دیا گیا ہے. فرماتی ہے، میرے فرزندوں، میرے غم کا یہ عالم تھا کہ جو ہی میں نے یہ سنا بے تحاشا میں حرارت میں مبتلا ہو گئی، حدت ہو گئی، مجھے بخار محسوس ہونے لگا اور مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے اس کونے میں چلی جانے لگی جہاں تنہائی تھی، اندھیرا تھا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو تنہائی اور اندھیرے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو پوچھا، بیٹی کہاں جاتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جاتی ہوں. رب العزت کے حضور سر بسجود ہوئی اور عرض کیا، میرے معبود، جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، جب حضرت یوسف پر الزام تراشی ہوئی تو تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا، جب حضرت مریم پر الزام تراشی ہوئی تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کیا. تو آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بار آئی ہے،
اس وقت تک تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا. اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تو میرے کردار سے بھی واقف ہے, میرے افکار سے بھی. ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی, ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کی ہنگامی میٹنگ بلا لی. صحابہ کرام کے عظیم اجتماع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھتے ہوئے فرمایا, کیا مشورہ دیتے ہو, اس سلسلے میں کیا فیصلہ کروں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرط غم میں سربگریباں ہو کر رو رہے تھے, کسی میں کچھ کہنے کی جرأت نہیں تھی, ہر طرف سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اپنی ماں کے غم میں ہر شخص اشک بہا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں, عائشہ کو طلاق دی جا سکتی ہے. بس اس آواز پر فاروق اعظم زارو قطار روتا ہوا آنسوں کی برسات میں اٹھا اور عرض کی, اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا, پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کی بیوی منتخب کرنے والا کون ہے, عائشہ کو آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے, یہ رشتہ کس نے چنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ خاموش مگر جامع جواب تھا پیغمبر کی طرف سے کہ یہ رشتہ تو اللہ نے منتخب کیا. پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل آئی. اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے فاروق اعظم نے عرض کی, اللہ کے رسول عائشہ کے دشمنوں کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے, ان سے تو میری تلوار نمٹ لے گی. اس عفیفہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اسے اپنے آپ کے گھر میں بھیجا. آپ انتظار فرمائیے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جزاک اللہ ابن خطاب, حضور کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا, آپ کی جبین اطہر پر اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کی کرنیں نمودار ہوئی اور فرمایا, عمر تو نے میرے سارے دل کی گرانیاں دور کر دی, اب میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرتا ہوں, تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو. اور جا کے ابو بکر کے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر خانوادہ صدیقی میں آئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی اور کوہاٹ کے روشن ضمیروں, میں اس خوش نصیب کے مقدر پہ بھی قربان جاؤں کہ ساری دنیا پیغمبر کے قدموں میں اور محمد عربی صدیق اکبر کے دروازے پر کبھی ہجرت کا پیغام دینے کے لیے, کبھی صدیق کی بیٹی کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے, اور مکی زندگی میں تو روزانہ رسول اللہ مشاورت کے لیے صدیق اکبر کے گھر آیا کرتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی نے دروازہ کھولا, سامنے دیکھا آسمان رسالت کا سراج منیر کھڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا, میری حمیرہ کہاں ہے, عائشہ کہاں ہے؟ غم کی ماری ہوئی مامتا نے روتے ہوئے عرض کیا, حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں ہے, کسی سے بات نہیں کرتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, میں سن رہی تھی اپنی ماں اور اپنے قائد کی باتیں, میرے دل نے تمنا کی کہ اٹھوں اور اپنے روٹے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں, لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں رٹ کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے, اس کے در کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, فرمایا عائشہ اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو. صدیقہ فرماتی ہے, اب تو میرے غم کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے عرض کیا, حضور آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا, اشکو بسی وحزنی اللہ
روح کے بھید جاننے والے کو سنا بیٹھی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، نہ معلوم کب فیصلہ ہوگا، لیکن اب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب کی جبین پر پسینے کی بوندیں لولوئے لالا بن کر چمک رہی تھیں، اور حضور کے جسم اطہر پر وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتی تھی۔ حضور نے جلدی سے چادر اوڑھ لی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، شاید میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ والدہ بھی قریب آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر تک کے لیے وحی کی کیفیت رہی۔ کچھ دیر کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے رسول کے چہرے پر نظر ڈالی تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے خوشی میں مجھے مبارکباد دی کہ تیری شام غم ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کا چہرہ چادر سے یوں نمودار ہوا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، لیکن تیری یہ انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو ایک عورت وکیل صفائی بنی، جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے، لیکن عائشہ یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر الزام لگایا تو خود خدا وکیل صفائی بن گئے۔ اور تیرے مقدمے میں وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قریب بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں بیٹی اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر جس کی زبان سے تجھے یہ نوید مسرت ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج میرے جذبات کا بھی کیا عالم تھا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے پوچھ لیے۔ سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا میرے معبود تو نے میری برات کا تو اعلان کر دیا، لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے نا۔ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، صرف تجھے ہی نہیں بلکہ تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بار رہی ہے میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ابن ابی کو تو آپ جانتے ہوں گے، کوہاٹ کے دوستوں، دنیا کا وہ پہلا بدبخت جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی بنیاد رکھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر انگشت برداری کی، جو ابو جہل بھی نہ کر سکا اس منافق نے وہ کام کیا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستی سیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھو، دشمنی سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو۔ اس نے دوستی میں حد کر دی، اس نے دشمنی میں حد کر دی،
لیکن رسول اللہ کی پرسنل لائف پر کبھی ہٹ نہیں کی. یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے. میدان میں آیا، آخر وقت تک مرتا ہوا مر گیا، یہاں تک کہ مرتے وقت کہنے لگا اپنے قاتل سے ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا، ہو سکتا ہے میرے سر کا مدینہ میں مظاہرہ کیا جائے تو فٹ بال تو نظر نہ آؤں، دیکھنے والے اندازہ کریں کہ کسی بہت بڑے ملک کی خان کی گردن ہے، کسی سردار کی وڈیرے کی رئیس کی گردن ہے. دوست دشمنی کو نبھا کے دکھایا. لیکن یہ ابن ابی منافق اوپر سے مومن کہلاتا تھا، محب کہلاتا تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگشت برداری کی، حضور کی آبرو پر، رسول اللہ کی پرسنل لائف پر ہٹ کی. مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے دو وصیتیں ہیں، ایک تو مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ میری نماز جنازہ رحمت عالم پڑھائیں. ابن ابی کے بیٹے نے کہا خوب رہی، ساری زندگی تو نے منافقت اور دوستی کے عنوان سے عداوت کی ضربیں لگا کر رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا، اور آج میں تیری ناپاک میت کے لیے وہ کرتا لاؤں کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء آ کے پڑھائے، میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جا کے تیری وصیتیں بیان کروں گا. ابن ابی نے کہا بیٹا تو نے میری منافقت کی طرف دیکھا ہے، میری عداوت کی طرف دیکھا ہے، آمنہ کے لال کی رحمت کی طرف نہیں دیکھا. شاید مجھ سے بڑا حضور کا کوئی دل دکھانے والا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رحمت عالم سے بڑھ کر اپنے دشمن کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں. تم جا کے کہنا ابن ابی کا بیٹا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اسے کفن آپ کے کرتے سے دیا جائے، اس نے وصیت کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. حضور نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور تیرے باپ کے خیال کے مطابق میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں. کائنات ششدر تھی، تاریخ دنگ تھی کہ جس نے دل دکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آمنہ کلال آج اسے معاف کرنے جا رہا ہے. مدینہ کی آبادی سمٹ سمٹ کر جنازہ گاہ آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے جو ہی آگے بڑھے، فرد خیرت میں ابن خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ اسے جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کملی والے نے فرمایا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے عمر، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. فاروق اعظم بھی سمجھ گئے کہ میرے قائد نے اپنے دشمن کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عرض کرتے حضور اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دیجیے، لیکن اس سنگ دل کا وہ ظلم تو قابل معافی نہیں لگتا جس نے مریم اسلام عفیفہ کائنات. عالم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے. جواب فیصلہ کن تھا. فاروق اعظم ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے. رب کائنات نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. میرے محبوب آج محسوس نہ کرنا مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہوگا. عمر نے تو اس اکیلے کی بات کی اور میری غیرت کا تقاضا ہے.
عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی مردود مر جائے تو اس میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. نماز جنازہ بھی نہ پڑھائی ان کی. آئندہ منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مغفرت بھی نہ مانگیے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میرے محبوب یہ سنگین مجرم ہے، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی التجا کریں تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا.